اسی شام تقریباً 5 بجے اسے اپنے بزنس پارٹنر الیاس بیگ کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ صفدر علی، میں آ گیا ہوں۔ کیا؟ تم کب آئے؟ بس سمجھ لو آج ہی آیا ہوں۔ مگر یار تم تو کل رات کو آنے والے تھے۔ کمال کرتے ہو، اگر میں ایک دن پہلے آ گیا تو کون سی مصیبت آ گئی؟ نہیں، مصیبت تو نہیں آئی، بس میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ جو کام ہمیں کل کرنا ہے وہ کل کر لیں گے، لیکن آج میرے ساتھ میٹنگ تو کر لو۔ ہاں بالکل، بولو کب اور کہاں؟ 8:30 بجے میں تمہاری رہائش گاہ پر آ جاتا ہوں۔ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کھانا میرے ساتھ ہی کھانا۔ نہیں، آج کل میں رات کا کھانا نہیں کھا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آ جاؤ، باقی ساری باتیں بعد میں کر لیں گے، صفدر علی نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ رات کو 8:30 بجے صفدر علی الیاس بیگ کا انتظار کر رہا تھا کہ ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ صفدر علی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اور صفدر علی نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا تو الیاس بیگ ہنس پڑا۔ آج کل میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیٹھو بیٹھو، مطلب بھی بتا دوں گا، الیاس بیگ نے کہا اور صفدر علی تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ ہاں تو سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ بس یار، آج کل ہم لوگ ایک عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ خیر چھوڑو، تم سناؤ کیا رہا؟ وہ جو سیمپل بھیجے گئے تھے وہ منظور ہو گئے؟ ان کا تو پتہ نہیں، لیکن اور بہت سی منظوریاں مل گئی ہیں۔ کوئی نیا بزنس مل گیا ہے کیا؟ میں سرے سے بزنس مین ہوں ہی نہیں، اور اگر تم مجھے الیاس بیگ سمجھ رہے ہو تو میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک برس کرسمس کی رات تھی، تمہارا دوست الیاس بیگ کہیں باہر سے آیا تھا اور اس نے تمہیں ایک ہوٹل میں دعوت دی تھی۔ وہاں تمہاری ملاقات ایک بندے سے ہوئی تھی، نام یاد ہے تمہیں اس کا؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو الیاس بیگ؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شکل بھی نہیں یاد ہوگی تمہیں اس کی۔ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بستی حیدر بیگ کا رہنے والا ہے اور یہاں لاہور میں زرعی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میری یادداشت ان دنوں بہت متاثر ہے الیاس بیگ، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ شکل بھی تمہیں یاد نہیں ہوگی؟ یہ کہہ کر الیاس بیگ نے اپنے بال پکڑے اور ایک ماسک اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ صفدر علی بری طرح اچھل پڑا تھا۔ تم الیاس بیگ نہیں ہو؟ صورت یاد نہیں آئی تمہیں میری؟ میرا نام احمد دین ہے، نظام دین کا بیٹا، وہ جسے تمہارے بہت بڑے خاندان نے موت کی سزا دلوائی تھی، صرف اس لیے کہ تم اس کی زمینوں کے چھوٹے سے ٹکڑے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ صفدر علی کے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن منہ سے کچھ نہ نکلا۔ احمد دین نے پھر کہا، اور اب ہماری روحیں بھٹک رہی ہیں، ہم سب انتقام میں سرگرداں ہیں۔ حیدر علی کی اور تمہاری ذمہ داری میری ہے، مجھے تم دونوں کی ہلاکت تک پہنچانا ہے، لیکن ذرا طریقہ مختلف اختیار کیا جائے گا۔ بابا یعنی میرے والد کا کہنا ہے کہ کسی کو موت کا مزہ چکھاؤ تو بالکل اس طرح جیسے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے جاتے ہیں، اس طرح کافی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ میں الیاس بیگ نہیں احمد دین ہوں، اور صفدر علی تمہیں تمہاری موت کی سزا دینے آیا ہوں۔ بیکار کاروباری امور میں سر کھپا رہے ہو، موت بہت دلکش ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بس یہ اطلاع دینے کے لیے آیا تھا تمہیں، چلتا ہوں۔ صفدر علی کی جیسے پورے بدن کی جان نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے الیاس بیگ یا احمد دین کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو اسے ہوش آیا۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دروازے سے باہر آ گیا، لیکن دور دور تک وہاں کسی کا پتہ نہیں تھا۔ خوف و دہشت کا ایسا غلبہ طاری ہوا اس پر کہ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ پھر دوسرے دن صبح وہ اپنی گاڑی کے ذریعے شادپور چل پڑا تھا۔ ہر طرف ناکامیاں ہی ناکامیاں ہو رہی تھیں۔ حیدر علی الگ جھلایا ہوا تھا، سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں گڑی حیدر بیگ میں بیکار وقت ضائع ہو رہا تھا۔ نظام الدین اور اس کے اہل خاندان کی روحوں کو منانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ قبرستان سے مزدور بھاگ گئے تھے، کھیت میں ناگ پھنی کے پودے اگائے تھے اور بستی والے الگ تھو کر رہے تھے۔ جدھر سے بھی ان کا گزر ہوتا لوگ نفرت سے منہ پھیر لیتے۔ اب تو انہوں نے کھلم کھلا باتیں شروع کر دی تھیں۔ حیدر علی نے باپ سے کہا تھا کہ واپس شادپور چلیں، بیکار ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن سردار علی نے ابھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ڈرائیور کے ساتھ بستی کا چکر لگا رہا تھا۔ شام کے جھٹپٹے فضاؤں میں اترتے چلے آ رہے تھے۔ وہ 2-3 بار نظام الدین کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوتا تھا، لیکن اس وقت پہلی بار اس نے دروازے کا تالا کھلا ہوا دیکھا تھا، بلکہ دروازے کے دونوں پٹ بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس نے ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ذرا رکنا۔
ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور اس کے بعد چودھری سردار علی نیچے اتر آیا۔ وہ ڈرے ڈرے سے انداز میں آگے بڑھا۔ دروازے کے پٹ کھلے ہوئے تھے لیکن بائیں طرف کے احاطے کے قریب کوئی چارپائی پر سفید چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا۔ سردار علی کے قدم رک گئے۔ وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھنے لگا لیکن چادر اس طرح چہرے پر پڑی ہوئی تھی کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردار علی ہمت کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھا اور اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ بھائی، یہ نظام الدین کے گھر کا دروازہ آج کھلا ہوا ہے، کوئی اندر ہے کیا؟ چارپائی پر بیٹھے ہوئے شخص نے چہرے سے چادر ہٹا دی اور دوسرے لمحے سردار علی کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ خود نظام الدین تھا۔ چودھری سردار علی کے اعضاء مفلوج ہو گئے۔ نظام الدین معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے چودھری سردار علی، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، بڑا ملنے کو دل چاہ رہا تھا آپ سے، سوچ رہا تھا کسی وقت جاؤں گا آپ کے پاس، چلے اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئے۔ چودھری سردار علی نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز حلق پہ پھنس کر رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا تھا۔ نظام الدین نے اپنی بات جاری رکھی، کہو چودھری، کیسا رہا غرور کا انجام؟ پر ابھی انجام کہاں ہوا ہے؟ پورا گھر پڑا ہے تمہارا۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے بے گناہ بیٹے کو موت کی سزا ہوئی تو ہم سب بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ حرام موت مرنا پڑا چودھری تمہاری وجہ سے۔ ارے یہ زمین کس کی ہوئی ہے؟ 2 گز ٹکڑے کے لیے کیسے کیسے خوفناک کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ پر سوچ کا فرق ہوتا ہے چودھری صاحب، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اسی اندھے پن سے تو دین منع کرتا ہے، اسی اندھے پن سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے چودھری صاحب۔ بمشکل تمام چودھری سردار علی نے اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، معاف کر دو نظام الدین، معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہم سے، معاف کر دو۔ کیسی باتیں کرتے ہو چودھری جی، اب مانگ رہے ہو معافی؟ سرکشی چودھری سردار علی کبھی کسی کو راس نہیں آئی۔ ابھی کیا ہوا ہے، ایک بیٹی ہی گئی ہے، ایک ایک کو چن کر ماریں گے ہم چودھری، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تم۔ دیکھو نظام الدین، تم جو کہو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی جرمانہ ہے تو بتاؤ، ہم وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادا نہیں کر سکو گے چودھری وہ جرمانہ، تم کہہ کر تو دیکھو۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہماری زمینیں تو پھر کبھی آباد نہیں ہوں گی۔ اب تم ایسا کرو کہ ہماری ان زمینوں کے بیچوں بیچ اپنے پورے گھر والوں کی قبریں کھدواؤ، ان سے کہو کہ ان قبروں میں لیٹ جائیں، اور چودھری ان سب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ جب تم ان کے اوپر مٹی ڈال کر ان کا آخری سانس بھی بند کر دو گے تو معاف کریں گے ہم تمہیں۔ بس یہی ایک جرمانہ ہے اور کچھ نہیں۔ نظام الدین فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں چودھری سردار علی کا ڈرائیور پیچھے سے آ گیا۔ سر جی، کوئی بات ہے؟ اس نے سوال کیا اور چودھری سردار علی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں نظام الدین کے گھر کے اندرونی حصے کی جانب اٹھ گئیں۔ دروازے کے باہر تالا پڑا ہوا تھا اور نظام الدین کا آس پاس کہیں پتہ نہیں تھا۔ چودھری سردار علی خوفزدہ لہجے میں بولا، چلو میرا ہاتھ پکڑ لو ذرا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر کانپتا ہوا ہی گاڑی تک پہنچ گیا۔ ڈیرے چلو، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور ڈرائیور نے اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حیدر علی سخت پریشان تھا۔ ایسی پریشانی بھلا کب کسی کو لاحق ہوئی ہوگی؟ موت کی آہٹیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ سارے گھر کی ہی بری حالت تھی۔ اب اس وقت وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے سرگرداں تھے اور کہیں شنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو حیدر علی کے اندر بڑی جھلاہٹ پیدا ہو جاتی اور اس کا دل چاہتا کہ گھڑی حیدر بیگ کے قبرستان میں جائے اور چیخ چیخ کر نظام الدین کے اہل خاندان سے کہے کہ میں بے گناہ ہوں، سزا دینی ہے تو چودھری سردار علی کو دو، اور اگر میری سزا بھی ضروری ہے تو پھر یہیں مجھے بھی ختم کر دو۔ عاجز آ گیا ہوں، زندگی بچانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ڈیرے پر ہی تھا کہ موبائل پر فون موصول ہوا۔ اس نے نمبر دیکھے اور چونک پڑا۔ یہ نمبر فردوس جہاں کے بڑے بھائی اختر علی کا تھا۔ اختر علی بڑا بدمزاج آدمی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی ذرا نرم مزاج تھا۔ اس نے بہرحال فون ریسیو کیا۔ ہیلو، میں حیدر علی بول رہا ہوں۔ حیدر علی صاحب، آپ کے باپ کا بویا ہمارے سامنے آ گیا ہے، سمجھے آپ؟ خوشخبری سن لیجئے، ہماری بہن فردوس جہاں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے باپ کی بوئی ہوئی فصل ہمیں کاٹنی پڑ گئی ہے، سمجھے؟ آپ آنا چاہیں تو آ جائیں، ورنہ ہم شام تک اس کی تدفین کر دیں گے۔ فون بند ہو گیا، لیکن حیدر علی کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک بار پھر فون کا نمبر دیکھا۔
اپنے ذہن میں ان الفاظ کو دہرایا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ فردوس جہاں نے اپنی دانست میں جان بچانے کے لیے اپنے گھر کا رخ کیا تھا، لیکن موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اختر علی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، سخت غصے میں تھا۔ حیدر علی رو ہی رہا تھا کہ چودھری سردار علی کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور یہاں بھی انہیں سہارا دے کر ہی اندر لایا تھا، کیونکہ چودھری سردار علی کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ لیکن حیدر علی کو اس طرح روتے دیکھ کر چودھری سردار علی نے خود کو سنبھالا دیا اور ڈرائیور کو باہر جانے کے لیے کہا۔ حیدر علی اپنی جگہ بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ کیا ہوا حیدر علی؟ وہی ہو گیا ابا جی جو ہونا تھا، میری بیوی کو ہلاک کر دیا گیا ہے ابا جی۔ فردوس جہاں اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے گھر سے فون آیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ چودھری سردار علی کی گلوگیر آواز ابھری۔ مروا دیا ابا جی آپ نے سب کو، کاش ہم آپ کے یہاں پیدا نہ ہوئے ہوتے، ہم اس قدر لالچی نہیں تھے ابا جی، کیا کہیں آپ سے، باپ ہیں ہمارے۔ ارے بہت کچھ سن لیا بیٹا تم نے، سن لیا میں نے، یہیں گھڑی حیدر بیگ میں کچھ کرنا چاہو تو کر لو میرے ساتھ، کھودو نظام دین کی زمین پر ایک قبر، لٹا دو مجھے اس میں اور اوپر سے ڈال دو مٹی، کہہ دو گھڑی حیدر بیگ والوں سے کہ چودھری سردار علی نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی، کچھ بتا تو صحیح، مجھے روئے جا رہا ہے۔ فون آیا تھا فردوس جہاں کے گھر سے، اس کے بھائی اختر علی نے فون کیا تھا کہ تمہارے باپ کی بوئی ہوئی فصل ہمارے ہاں کٹ گئی ہے، ابا جی جلدی کرو میں جانا چاہتا ہوں، چلو چلو۔ اور پھر باقی سب کچھ چھوڑ کر چودھری سردار علی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ حیدر علی مسلسل روئے جا رہا تھا اور سردار علی اسے دلاسا بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ دونوں لٹے پٹے گھڑی حیدر بیگ سے باہر نکلے تھے۔ ڈرائیور بیچارے کو کچھ علم نہیں تھا۔ حیدر علی اس سے گاڑی تیز چلانے کو کہہ رہا تھا اور ڈرائیور اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ اس طرح وہ لوگ شادپور پہنچ گئے۔ شادپور میں صفدر علی بھی آ گیا تھا اور فردوس جہاں کی موت کی اطلاع شادپور پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد صفدر علی، حیدر علی اور صفدر علی کی بیوی چل پڑے۔ فیروزہ خاصی پڑھی لکھی عورت تھی، اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، ورنہ خوف تو اس کے دل میں بھی تھا کہ جب فردوس جہاں اس انتقام کا شکار ہو گئی تو وہ بھی تو اسی گھرانے کی بہو ہے۔ ساری باتیں اس کے علم میں بھی تھیں۔ سسر نے سب کے لیے موت کا بیج بو دیا تھا۔ راستے میں فیروزہ نے صفدر علی سے کہا، میرے بارے میں کیا سوچا ہے صفدر علی؟ صفدر علی نے چونک کر کہا، میری زندگی بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ فیروزہ نے پتھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صفدر علی تھوڑے دن پہلے تک ان ساری باتوں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اگرچہ نور جہاں کی موت نے اسے بہت متاثر کیا تھا، لیکن مکمل طور پر وہ ان باتوں سے متفق نہیں ہو سکا تھا۔ اب پے در پے دھماکے ہوئے تھے۔ پہلا تو الیاس بیگ والا معاملہ، جس میں اب کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اس طرح کے واقعات کو ذہن بڑی مشکل سے قبول کرتا ہے، لیکن جب قبول کرتا ہے تو پھر نفی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ صفدر علی بری طرح خوفزدہ ہو کر شادپور واپس آیا تھا۔ کسی کو دل کا حال بتا بھی نہیں سکا تھا کہ فردوس جہاں کے سانے کی خبر ملی اور وہ مزید بوکھلاہٹ میں گرفتار ہو گیا۔ فیروزہ کے اس سوال نے اسے کپ کپا کر رکھ دیا تھا۔ واقعی فیروزہ تو اس خاندان کی فرد بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اس بھیانک موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ فیروزہ نے پھر کہا، انوکھی سزا مل رہی ہے ہمیں صفدر علی، تمہارے گھر میں جو ہوا ہے وہ سارے جہاں سے انوکھا ہے، آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا بھی نہیں ہے فیروزہ، مجھ پر بھی تو عذاب نازل ہوا ہے۔ حیدر علی جو فیروزہ اور صفدر علی کی باتیں سن رہا تھا اور فردوس جہاں کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، چونک کر صفدر علی کو دیکھنے لگا۔ صفدر علی نے کہا، ہاں حیدر علی، کیا کہیں ہم اپنے باپ کے بارے میں اور کیا کہیں نظام دین کے بارے میں؟ سزا دینی تھی چودھری سردار علی کو، لیکن لپیٹ میں ہم سب آ گئے۔ کم از کم میں تو ان سارے معاملات میں بری الزمہ تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم باپ بیٹے بستی حیدر بیگ میں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ مصیبت ہم سب کی آ گئی، میری پیاری بہن سب سے پہلے اپنے باپ کے گناہ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد بیچاری بھابھی، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ الیاس بیگ میرے پاس آیا تھا، لیکن کھیل ہی بدل گیا۔ صفدر علی نے وہ کہانی سنائی جس نے اسے بدحواس کر دیا تھا، پھر بولا، شادپور آیا تو تم اور ابا جی موجود نہیں تھے، کسی کو بتا بھی نہیں سکا کہ فردوس جہاں بھابھی کے المناک حادثے کی اطلاع ملی۔ حیدر علی پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفدر علی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم تو مان ہی نہیں رہے تھے صفدر، اب تو مان لیا میں نے، خدا کے واسطے مجھے بتاؤ میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کیسے بچاؤں؟ حیدر علی نے غمزدہ ہو کر گردن جھکا لی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن سب نفسا نفسی کا شکار تھے۔ فیروزہ نے کہا، اصولی طور پر کم از کم مجھے تو نہیں مرنا چاہیے، کیونکہ میں اس خاندان کی فرد نہیں ہوں۔ آہ بیچاری فردوس بھابھی،
جان بچانے کے لیے گئی تھی مگر نہ بچ سکی اور اب ہم نشانہ بننے والے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں صفدر علی، میں فردوس جہاں بھابھی کے گھر سے واپس شادپور نہیں آؤں گی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دینا، جو کچھ ہونا ہے وہیں جا کر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ فیروزہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ صفدر علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر علی بھی خاموش تھا۔ ایک ایسی ناگہانی پڑی تھی ان پر کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ آخر کار یہ لوگ فردوس جہاں کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں کوہرام مچا ہوا تھا، گھر کے باہر شامیانہ لگا ہوا تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا گیا۔ سب کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ کچھ لوگ تو لعنت ملامت بھی کرنے لگے۔ فیروزہ گھر کے اندر چلی گئی۔ حیدر علی روتا ہوا اپنے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ اختر علی اور افسر علی نے نفرت بھری نگاہوں سے دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ کہاں ہے فردوس جہاں؟ میں اسے تو دیکھ لوں۔ لعنت بھیجی جانی چاہیے تم لوگوں پر۔ وہ تمہارا باپ شیطان صفت آدمی، اس نے خود تو ضلالت کا ثبوت دیا اور نشانہ بن گئی ہماری بہن۔ اس بے غیرت شخص سے پوچھو کہ حرکت تو اس نے کی، بھگتنا ہم لوگوں کو کیوں پڑا؟ اختر علی بد زبان بھی تھا اور تیز مزاج بھی، خونخوار لہجے میں بولا۔ حیدر علی تو بیوی کے غم میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا، لیکن صفدر علی کو طیش آ گیا۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ایک بزرگ آدمی کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہو؟ بے غیرت تو تم ہو، تمہارا پورا خاندان ہے جو دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں قتل و غارت گری پر اتر آیا تھا۔ سارا کیس پتہ چل چکا ہے ہمیں۔ تمہارے باپ نے سازش کی، ایک بندہ مروایا اور سزائے موت دلوا دی اس معصوم کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ایک ایک بندہ تمہارا اسی طرح سے مرے گا۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی صفدر علی، لیکن تمہارا پورا خاندان کتے کی موت مرے گا، کتے کی موت۔ صفدر علی کو جوش آیا تو اس نے ایک تھپڑ اختر علی کے منہ پر دے مارا، لیکن اختر علی جو بہن کے غم میں دیوانہ ہو رہا تھا یہ تھپڑ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فوراً ہی اپنے لباس سے ریوالور نکالا اور صفدر علی پر دھائیں دھائیں کر کے 3 فائر کر دیے۔ گولیاں صفدر علی کے سینے اور سر میں لگی تھیں۔ وہ آواز بھی نہ نکال سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حیدر علی جو تھوڑے فاصلے پر تھا اور کچھ کہنا سننا چاہتا تھا، بھائی کی شکل دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ اس نے اختر علی کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت اس نے اور جو کچھ دیکھا وہ صرف نظر کا وہمہ نہ تھا۔ جسم اختر علی کا تھا لیکن چہرہ احمد دین کا تھا، اور احمد دین نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ مار دی تھی۔ نمبر تو تمہارا بھی آئے گا حیدر علی، لیکن ذرا وقفے کے بعد۔ یہ کام تو مجھے سر انجام دینا ہی تھا۔ احمد دین کے یہ الفاظ بالکل صاف حیدر علی کے کانوں میں پڑے تھے۔ ادھر فائرنگ کی آواز سن کر باہر جمع لوگ اندر دوڑ پڑے، اور پھر انہوں نے یہ بھیانک منظر دیکھا تھا۔ صفدر علی لمحوں کے اندر موت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر کوہرام مچ گیا اور پھر زبردست لے دے ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ گئی اور اس نے اختر علی کو گرفتار کر لیا۔ فیروزہ پھر جھاڑے کھا رہی تھی اور بین کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، ہائے، میں نے تو غصے میں کہا تھا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ آسمان کا نقش بن جائیں گے۔ ہائے، میں بیوہ ہو گئی۔ حیدر علی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ بیوی کے غم میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا کہ بھائی کا غم بھی مل گیا، اور پھر خوب ہنگامہ آرائیاں ہونے لگیں۔ پولیس اختر علی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ افسر علی بہن کی تدفین کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی شریک تھے۔ حیدر علی فردوس جہاں کی صورت بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ بھائی کی لاش پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی اور ایک نیا کھیل شروع ہو گیا تھا جس میں وہ الجھ کر رہ گیا۔ اختر علی کی نسبت افسر علی تھوڑا سا متحمل مزاج تھا۔ سارے معاملات کچھ اس طرح الجھ گئے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حیدر علی کو گھر بھی اطلاع دینی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ باپ کا کیا حال ہوگا۔ بہو اور جوان بیٹا ایک ساتھ چلے گئے تھے۔ حیدر علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باپ کو اس کی موت کی اطلاع کیسے دے، لیکن بہرحال اس نے آسیہ کے شوہر رحمان خان کے فون کر کے ساری خبریں پہنچائیں اور رحمان خان سے کہا کہ وہ یہاں آنے کی بجائے شادپور چلا جائے۔ چودھری سردار علی کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ یہ اطلاع رحمان کے ذریعے ہی پہنچائی گئی۔ بہرحال تمام تر ضروری کارروائیوں کے بعد لاش حیدر علی کو حاصل ہوئی اور وہ اسے لے کر شادپور چل پڑا، جہاں چودھری سردار علی کو بیٹے کی موت کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی اور چودھری سردار علی کی حالت خراب تھی۔ خاندان شدید بربادی کا شکار ہو گیا تھا۔ چودھری سردار علی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نظام دین، احمد دین، پہلے مجھے زندگی سے محروم کر دو، مجھے مار دو، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے کرتے رہنا، مجھ سے یہ غم اب نہیں دیکھے جاتے۔ لوگ شریک ضرور ہوئے تھے، لیکن اب صورتحال کا سبھی کو پتہ تھا۔ سردار علی سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ چودھری سردار علی پر ایک طرح کی ہچانی کیفیت طاری تھی۔
نہ سوتا تھا نہ کھاتا پیتا تھا، صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آسیہ جو چودھری سردار علی کی بیٹی تھی باپ کو دلاسے دے رہی تھی۔ شوہر رحمان خان کا انداز ذرا مختلف تھا، اس کا موقف تھا کہ باپ کا گناہ رنگلا رہا ہے۔ فیروزہ اپنے گھر چلی گئی تھی، حالانکہ اس سے کہا گیا تھا کہ عدت کے لیے سسرال میں ہی رہا جائے، لیکن اس نے لعنت بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ اس سسرال نے اسے صرف موت دی ہے۔ شوہر تو مر گیا لیکن سسر کا گناہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ کوئی بات چھپنے کا اب سوال ہی نہیں تھا۔ ایک واقعہ تو تھا نہیں، نور جہاں کی موت، پھر صفدر علی اور فردوس جہاں کی موت، اختر علی کا کیس، بلکہ اختر علی کے وکیل نے چودھری سردار علی کے واقعے کو باقاعدہ بنیاد بنایا تھا اور اختر علی کے جنون کو پراسرار قوتوں کا عمل بتایا تھا۔ اس بات کی گواہی حیدر علی بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، وہ اپنے بھائی کے قاتل کی مدد کیوں کرتا؟ اخبارات کو ایسی دلچسپ کہانیاں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں، چنانچہ وہ اپنی طرف سے بھی ان واقعات میں مرچ مسالہ ڈال رہے تھے۔ بعض اخبارات نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ جب بے گناہ خاندان کے چشم و چراغ احمد دین نے رجب شاہ کو قتل نہیں کیا تھا تو پھر کس نے رجب شاہ کو قتل کیا؟ پولیس اس سلسلے میں چودھری سردار علی سے تفتیش کیوں نہیں کرتی؟ رجب شاہ کے اصل قاتل کون ہیں؟ حیدر علی بھی ان اخباری بیانات کو پڑھ رہا تھا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ چودھری سردار علی کو حویلی شادپور سے ہٹا کر شہر منتقل کر دیا۔ اس سلسلے میں اس نے شہر میں ایک شناسہ کا گھر استعمال کیا تھا۔ چودھری کو اس وقت تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن پھر حیدر علی نے اسے اس خدشے سے آگاہ کیا تھا۔ میں خود بھی سوچ رہا تھا۔ میری ایک بات مانو گے حیدر علی؟ چودھری سردار علی نے کہا۔ کیا ابا جی؟ میں پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیے لیتا ہوں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ رجب شاہ کو میں نے قتل کیا تھا اور الزام احمد دین پر ڈلوا دیا تھا۔ اصل قاتل میں ہوں، مجھے گرفتار کر لیا جائے، مجھے موت کی سزا دے دی جائے۔ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے حیدر علی کہ اگر مجھے میرے جرم کی سزا مل جائے تو شاید نظام دین کی روح کو سکون مل جائے۔ اس کا اصل دشمن تو میں ہی ہوں نا۔ حیدر علی کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ نے رجب شاہ کو قتل کیا تھا ابا جی؟ میرا مطلب ہے کہ قتل تو میں نے ہی کرایا تھا اسے۔ ابا جی ہمیں تھوڑا سا سکون لے لینے دیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں زندہ رہنے دیں، ایک ایک کر کے سب دنیا سے جا رہے ہیں، اب ہم کیا بچیں گے، لیکن زندگی کی کوشش تو کر لینے دیں۔ آپ پولیس کے سامنے یہ اقرار کریں گے تو وہ بھی مارے جائیں گے جن سے آپ نے یہ کام کرایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ روحوں کو جب باقی سب کچھ معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رجب شاہ کو قتل کرنے والے کون تھے، لیکن انہوں نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ ابا جی روحوں نے انہیں نشانہ نہیں بنایا، آپ خدا کے واسطے یہاں خاموش رہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ پولیس یا اخباری رپورٹر آپ تک پہنچیں، ہمیں کوشش کر لینے دیں ابا جی۔ اب تو میں اکیلا ہی رہ گیا، میرا بھائی چلا گیا، بس میں اور کیا کہوں آپ سے ابا جی۔ حیدر علی رونے لگا۔ چودھری سردار علی نے گردن جھکا لی، پھر بولا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسی ترکیب نہیں ہے جس سے ان روحوں کو باقی لوگوں سے انتقام لینے سے روکا جائے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی عامل کو پکڑو، حصار بنا دے ہمارے لیے، عامل تو بچا سکتا ہے نا۔ وہ بھی کوشش کروں گا میں، حالانکہ ایسے سچے عامل کہاں ملتے ہیں۔ ہاں ایسے بے شمار عامل مل جائیں گے جو اب آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عامل کہیں گے، لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ خاندان جس کے ہاں حیدر علی نے چودھری سردار علی کو منتقل کیا تھا، دو افراد پر مشتمل تھا، حاجی حمید خان اور ان کی بیگم۔ حاجی صاحب کے بیٹے وحید خان کو حیدر علی نے ملک سے باہر بھجوایا تھا اور اسے وہیں ملازمت دلوا دی تھی۔ حمید خان اور ان کی بیگم جو بیچارے خاصے معمر لوگ تھے یہیں رہتے تھے۔ بہرحال حیدر علی کا خیال بالکل درست تھا۔ پولیس رپورٹر تفصیلات معلوم کرنے کے لیے شادپور پہنچ گئے۔ انہوں نے حیدر علی سے ملاقات کی۔ ہم کچھ تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ چودھری سردار علی صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ بس پے در پے حادثات نے ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں، صحت بھی خراب ہے، اس لیے انہیں کسی سے ملنے سے روک دیا گیا ہے۔ مگر وہ بہت سے اہم انکشافات کر سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ اگر چودھری نظام دین کا خاندان آپ لوگوں سے انتقام لینے پر تل گیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور جس قتل کا الزام اس خاندان کے نوجوان احمد دین پر ڈالا گیا تھا وہ قتل احمد دین نے نہیں کیا، ورنہ ان کی روحیں اس طرح انتقام کی دیوانی نہ ہو جاتی۔ محترم، اگر روحوں کے بارے میں آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں تو براہ کرم ہماری بھی ان سے ملاقات کرا دیجیے۔ دیکھیے، آپ بات کو دوسرا رخ دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خیال تو ذہن میں آتا ہی ہے
کہ آخر کچھ پراسرار روحیں ایک خاص بات کا انتقام لینے کے لیے آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی واقعہ ہو جائے، پھر آپ بتائیں کہ روحوں کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال خاصی تلخ جملے بازی ہوئی اور حیدر علی نے آخرکار ان لوگوں کو رخصت کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی تشویش ہو گئی تھی کہ یہ اخباری نمائندے کسی کو معاف نہیں کرتے، پولیس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے گی۔ اس لیے حیدر علی نے ایک وکیل صاحب سے رابطہ کیا، بہت ہی قابل وکیل تھے۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار وکیل صاحب سے کیا تو وکیل صاحب نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں حیدر علی صاحب، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں چودھری صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی جائے۔ مناسب نہیں ہوگا، اس خدشے کا احساس ایک طرح کا ثبوت بن جائے گا کہ آپ کو چودھری صاحب کے کسی جرم کا احساس ہے یا شبہ ہے۔ آپ ضمانت قبل از گرفتاری نہ کرائیں بلکہ اس طرف توجہ ہی نہ دیں۔ میں وکالت نامہ سائن کیے دیتا ہوں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو فوراً مجھ سے رجوع کریں۔ اول تو چودھری صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ پولیس ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کرے گی، اور پھر روحیں اس طرح کا عمل تو کر سکتی ہیں لیکن کوئی روح اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتی، چنانچہ یہ معاملہ اس حد تک جائے گا نہیں۔ پھر بھی میں حاضر ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ بیچارہ حیدر علی ایک طرف تو موت کے خوف کا شکار تھا، دوسری طرف بیوی، بھائی اور بہن کی موت کا غم تھا۔ عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی اس خاندان کی۔ بستی شادپور کے ایک ایک شخص کو ساری تفصیل معلوم ہو چکی تھی۔ لوگ باتیں کرتے تھے اور اکثر شادپور کی چوپالوں میں اس بات کا تذکرہ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بیچارے سردار علی کی بہویں صرف اس لیے اس مصیبت کا شکار ہوئیں کہ وہ اس خاندان میں شامل تھیں۔ بھائی کون کیا کہہ سکتا ہے، سنا ہے چودھری سردار علی بستی سے بھاگ گیا ہے۔ ان روحوں سے بھاگ کر جائے گا کہاں؟ آخر ظلم کی سزا تو ملتی ہی ہے، اب بندہ چاہے بھاگے یا کچھ بھی کرے۔ یہ سب چودھری سردار علی کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کاروبار تقریباً چوپٹ ہو گیا تھا۔ اب اس خاندان کے ہر فرد کو یہ احساس تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاتال کی گہرائیوں میں بھی چھپیں، نظام الدین کے خاندان کی بے چین روحیں انہیں کہیں نہیں چھوڑیں گی۔ اس کا ثبوت فردوس جہاں کی موت تھا۔ صفدر علی کی بیوی فیروزہ اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن کیفیت وہی تھی، سوکھ کر کاٹا ہوئی جا رہی تھی۔ اسے یہ خوف دامن گیر تھا کہ فردوس جہاں اپنے گھر میں محفوظ نہ رہی تو وہ بھی نہیں بچے گی۔ اس کے اہل خاندان اسے تسلی دیتے تھے، گھر میں پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے جا رہے تھے۔ فیروزہ کے ماں باپ کہتے تھے، بیٹا بے شک تو اس خاندان کی بہو تھی، مگر تو نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا، تو نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو نظام الدین کے خاندان کو نقصان پہنچاتا، پھر وہ روحیں تجھ سے انتقام کیوں لیں گی؟ بابا فردوس جہاں نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن وہ ماری گئی۔ نہ صرف وہ ماری گئی بلکہ اس کا بیچارہ بھائی بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آخرکار ایک دن وہ روحیں میرے پاس بھی پہنچ جائیں گی۔ سب دلاسے دیتے تھے لیکن فیروزہ ایک طرح سے ذہنی مریضہ بن کر رہ گئی تھی۔ ماں باپ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، اور بھی بہنیں تھیں جو اپنی بہن کے لیے انتہائی پریشان اور غمزدہ تھیں۔ فیروزہ کے خاندان میں ایک تقریب تھی، وہ لوگ اس تقریب میں گئے، فیروزہ کو بھی زبردستی لے جایا گیا تھا۔ تقریب جاری تھی، اس میں مرد اور عورتیں شامل تھیں کہ اچانک فیروزہ نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کا دل دھک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جو 100% صفدر علی کا ہم شکل تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی، ہم شکل، اور پھر فیروزہ نے اس لباس پر بھی غور کیا جو اس ہم شکل نے پہنا ہوا تھا۔ وہ لباس فیروزہ اچھی طرح پہچانتی تھی، بلکہ یہ سوٹ اسی نے صفدر علی کو سلوا کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو گئی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی صفدر علی کے ہم شکل کے پاس پہنچ گئی۔ صفدر علی کے ہم شکل نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا ہوں فیروزہ، مجھے پتا تھا کہ تم یہاں آئی ہوئی ہو۔ صفدر فیروزہ نے کہا اور اس کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر صفدر علی کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن صفدر علی پیچھے ہٹ گیا اور فیروزہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بہنوں کے ساتھ آئی تھیں، بہنیں دوڑ پڑیں اور پھر ہنگامی حالات میں فیروزہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی چکر آ گیا ہوگا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے 2-3 بار صفدر علی کو بھی آوازیں دی تھیں، فیروزہ ہوش میں آؤ، کسے آوازیں دے رہی ہو؟ وہ صفدر، وہ وہاں تھا، وہ صفدر ہی تھا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ صفدر ہی تھا۔ کہاں؟
وہیں اس تقریب میں وہی لباس پہنے ہوئے تھا، مجھے دیکھ کر مجھ سے بات بھی کی تھی، خدا کی قسم وہ صفدر ہی تھا۔ فیروزہ کا باپ ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ خود بھی دنگ رہ گیا۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی تھی، صاحب جی، داماد جی آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ فیروزہ کے والد نے کہا اور ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں واقعی صفدر علی موجود تھا اور وہ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر، تم؟ فیروزہ کے والد کی پھٹی پھٹی آواز ابھری۔ جی بابا، یہ میں ہی ہوں، لیکن کچھ مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں، آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ صفدر علی، تم تو یہ کہے نا کہ میں تو مر چکا تھا، میری تدفین بھی ہو گئی تھی۔ ہاں بابا، ہمارے خاندان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت ہی بڑی غلطی، یہ سن ہی لیا ہوگا آپ نے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کا گناہ اولاد کو برباد کر دیتا ہے، ہمارا خاندان تباہ ہو رہا ہے۔ میں بہت ہی پراسرار حالات کا شکار ہوا ہوں، ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا میں۔ آپ ذرا فیروزہ کو دلاسا دیں، اسے سنبھال کر رکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ مگر بیٹے، تم زندہ ہو؟ تم نے فیروزہ کو دیکھا؟ کیا حال ہو گیا ہے اس کا؟ زندہ درگور ہو گئی ہے وہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ سب کچھ مکافات عمل ہے بابا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یہ تو پرانی کہاوت ہے۔ دیکھیں تقدیر ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور تمہارے قتل کے الزام میں بیچارہ فردوس جہاں کا بھائی گرفتار ہے، میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ ہاں بولو، مگر ایک کام کرو، فیروزہ نے تمہیں تقریب میں دیکھا تھا، اس کی جو کیفیت ہوئی تمہیں اندازہ تھا؟ میں بھی فیروزہ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم دونوں ایک بار پھر یکجا ہو جائیں گے۔ مگر بیٹا ایک بات کا جواب دو، گولی لگی تھی تمہیں؟ جی بابا۔ اور ڈاکٹروں نے تمہاری موت کی تصدیق بھی کر دی تھی؟ جی بابا۔ پھر تمہاری باقاعدہ تدفین ہوئی تھی؟ بس یہیں سے کھیل بدل گیا تھا، اصل میں مرنے کے بعد روحوں کو کیا حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ، وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی یہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، آپ ایک کام کیجئے، بیچارے اختر علی پر مقدمہ قائم ہے، اس کی پیشیاں چل رہی ہیں، ادھر بھائی حیدر علی اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ اختر علی کے وکیل کو بتائیے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بابا، آپ یہ ماحول پیدا کر لیجئے، بلکہ آپ یوں کریں کہ افسر علی سے ملاقات کریں اور انہیں ساری تفصیل بتائیں۔ مگر ایک بات بتاؤ صفدر علی، تم خود کیوں نہیں چلے جاتے، اپنے بھائی سے بات کرو؟ یہی تو ایک افسوسناک عمل ہے، میں نے کہا نا آپ سے، یہ روحوں کا کھیل ہے، اور روحیں جس طرح کام کرتی ہیں وہ میں یا آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ فیروزہ کو تسلی تو دے دو بیٹا۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں فیروزہ سے ملاقات کیے لیتا ہوں۔ صفدر علی ایک بار پھر فیروزہ کے سامنے پہنچ گیا اور فیروزہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ ہاں فیروزہ، یہ میں ہی ہوں۔ صفدر، آپ؟ بابا کو میں نے ساری تفصیل بتا دی ہے فیروزہ، تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ نور جہاں اور فردوس جہاں اس دنیا سے چلی گئیں۔ ہم سب کے لیے نظام دین کا عہد ہے کہ وہ ہمیں فنا کیے بغیر دم نہیں لے گا۔ فیروزہ، ہم بھی جد و جہد کر رہے ہیں، دیکھیں وقت کیا کہتا ہے۔ بس ایک درخواست ہے تم سے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، میں بہت سی کوششوں میں مصروف ہوں، میں نے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ آخرکار ہم یکجا ہو جائیں گے اور اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ فیروزہ، اس وقت تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، بس یہی کہنے آیا تھا میں تم سے۔ صفدر، آپ کہیں نہ جائیں، آپ یہیں ہمارے ساتھ رہیں، وہ منحوس حویلی ہمارے لیے عذاب گھر بن گئی ہے، اس سے نجات حاصل کر لیں، میں تو اب وہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی، ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں رہ سکتے ہیں۔ فیروزہ، تم بس اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، ٹھیک ہے؟ فیروزہ نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا، باپ سامنے موجود تھا اس لیے زیادہ جذباتی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے صفدر علی کو دیکھا اور بولی، تھوڑی دیر کے لیے میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں صفدر علی۔ فیروزہ، ابھی نہیں، اگر ہم جذباتی ہو گئے تو زندگی کا کھیل اس طرح بگڑے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ فیروزہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی تھی، پھر اس نے کہا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ زندہ ہیں، دیکھیں جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ چلتا ہوں فیروزہ، صفدر علی نے کہا، اور اس کے بعد وہ فیروزہ کے والد کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بابا، آپ فوری طور پر اختر علی کے گھر جائیے، ان سے بات کیجیے، غالباً 27 تاریخ کو اختر علی کو عدالت میں پیشی ہے۔
افسر علی کو ساتھ لے کر آپ ان کے وکیل سے ملیں اور ان سے کہیں کہ صفدر علی زندہ ہے اور اختر علی پر قتل کا الزام نہیں بنتا۔ اس نے بے شک صفدر علی پر گولی چلائی ہے، لیکن صفدر علی اس کی چلائی ہوئی گولی سے مرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، لیکن اس بات پر مجھے تعجب ہے۔ بابا، میں نے آپ سے کہا نا، یہ روحوں کا کھیل ہے، ظالم اور مظلوم کا کھیل ہے۔ اس کھیل کو مکمل طور پر ختم کرنا خاصا مشکل ہوگا دنیا کے لیے، لیکن کبھی کبھی انسانی زندگی میں کچھ ایسی کہانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں جنہیں ناقابل یقین ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، آپ کوشش کریں، میں چلتا ہوں۔ صفدر علی، تھوڑا سا تو رکو۔ نہیں بابا، مجبوری ہے، صفدر علی نے کہا، اور اس کے بعد واپس مڑتے ہوئے بولا، براہ کرم میرا پیچھا نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ فیروزہ کے والد غلام احمد خاموشی سے دروازے کو دیکھتے رہ گئے، لیکن بہرحال اس کے بعد گھر میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ فیروزہ بھی سنبھل گئی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں کو ساری تفصیل بتائی اور سارا گھر خوشی میں ڈوب گیا۔ لیکن فیروزہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مجھے اب بھی حالات پر اعتماد نہیں ہے۔ بے شک صفدر زندہ ہیں، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ کب نظام الدین کے گھر کی روحیں ادھر کا رخ کریں اور ہم دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیں۔ ادھر غلام احمد سرگرم عمل ہو گئے تھے۔ چودھری سردار علی کے حوالے سے ان کی بھی اختر علی گھرانے سے تعلقات تھے۔ فردوس جہاں اور ان کی بیٹی ایک ہی گھر کی بہویں تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اب تو اس گھرانے سے کسی قسم کی شناسائی کا اظہار بھی خوف کا باعث بن جاتا تھا کہ کہیں نظام الدین کے خاندان کی روحیں اس شناسائی پر دشمن نہ بن جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ حالانکہ بات ناقابل یقین تھی، وہ خود بھی صفدر علی کی تدفین میں شریک تھے اور ان کے سامنے ہی صفدر علی کی میت کو لحد میں اتارا گیا تھا۔ لیکن پھر بات کی کہانی کیا ہوئی، یہ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ اپنے طور پر خیالی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آخر کار وہ فردوس جہاں کے گھر پہنچ گئے۔ یہ گھرانہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چودھری سردار علی کے تھوڑے سے لالچ نے نہ جانے کہاں کہاں غم پہنچا دیا تھا۔ افسر علی اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے نڈھال سے انداز میں غلام احمد کا استقبال کیا۔ آئیے انکل، فیروزہ کا کیا حال ہے؟ یقیناً آپ لوگ بھی اس لالچی انسان کی لالچ کا شکار ہو گئے۔ فیروزہ بہن تو خیریت سے ہے؟ افسر علی، ایک بہت اہم بات کرنی ہے تم سے، غلام احمد نے رازداری سے کہا۔ جی انکل، فرمائیے۔ اس وقت کمرے میں افسر علی اور غلام احمد تنہا ہی تھے۔ تم نے اختر علی کیس کی پیروی کے لیے وکیل صاحب کا انتخاب تو کر ہی لیا ہوگا؟ ہاں، میرے وکیل صاحب کا نام نبیل احمد ہے، مشہور ایڈوکیٹ ہیں۔ تو نبیل احمد کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ بھائی صاحب کو سزا سے تو نہیں بچا سکیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ سزا سزائے موت نہ ہو۔ افسر علی نے افسردگی سے کہا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ خوشخبری؟ وہ بھی ہمارے لیے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ بہن بے بسی کی موت مر گئی، بھائی موت کے شکنجے میں ہے، اس کے بعد بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے ہمارے گھر کے لیے؟ افسر علی بولا، فردوس جہاں کی موت کے سانحے کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، لیکن اختر علی کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ صفدر علی زندہ ہے۔ افسر علی عجیب سی نظروں سے غلام احمد کو دیکھنے لگا۔ اسے غلام احمد کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ غلام احمد نے اس کی کیفیت محسوس کر کے کہا، تمہیں اس بات پر یقین نہیں آیا؟ ہم اس کی تدفین میں شریک نہیں تھے انکل، لیکن ہمیں اس کی موت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ میں اس کی تدفین میں شریک تھا اور اسے میری آنکھوں کے سامنے قبر میں اتارا گیا تھا، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ میں اپنے داماد کے بارے میں کوئی افواہ نہیں اڑا سکتا۔ انکل، یہ بات آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ میں خود اس سے مل چکا ہوں۔ کب؟ کہاں؟ افسر علی نے بے چینی سے پوچھا۔ غلام احمد نے اسے پوری تفصیل بتا دی اور افسر علی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ سردار علی کا خاندان اپنی بدعمالی کے نتائج بھگت رہا ہے۔ بے شک نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں مکافات عمل کا تصور ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ انسانوں کی بدعمالی طوفان نوح کو روک سکتی ہے، تو یہ تو ایک معمولی سا واقعہ ہے۔ قدرت اسی طرح معجزہ نمائی کر کے انسانوں کو احساس دلاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں انکل، لیکن ہم اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ صفدر علی زندہ ہے؟ 27 تاریخ کو اختر علی کی پیشی ہے۔ جی بالکل، یہ بات مجھے صفدر علی نے ہی بتائی ہے۔ اوہ، اور کیا کہا تھا؟ اور تو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور عدالت میں پیش ہوگا۔ اس نے کہا تھا؟ کہا تو نہیں تھا، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ میں تم سے مل کر کہوں کہ اختر علی کے وکیل کو یہ بات بتاؤ۔ بڑی عجیب سی بات ہے، کیا کریں؟
افسر علی سوچ میں ڈوب گیا، پھر چونک کر بولا، ایک کام کرتے ہیں، شادپور جا کر حیدر علی سے ملتے ہیں، اسے اپنے بھائی کی زندگی کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کام میں کرتا ہوں، تمہارا وہاں جانا مناسب نہ ہوگا، میں خود چلا جاتا ہوں۔ سب کچھ اللہ بہتر جانتا ہے انکل، ہم تو دوہرے غم کا شکار ہوئے ہیں، ہمارا تو قصور بھی نہ تھا، جوان بہن چلی گئی اور اب بھائی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، کاش کچھ ہو جائے۔ اللہ بہتر کرے گا، ہم دوسروں کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے، غلام علی نے کہا۔ حویلی سردار علی اچانک ویران ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے قبل اس کے سامنے سے گزرنے والے یہاں کی رونقوں کا نظارہ کرتے تھے، اس پر رشک کرتے تھے، وہ دن رات روشن رہتی تھی، لیکن اب وہاں دن میں بھی بے رونقی اور نحوست کا راج تھا۔ ہاں، اخبارات کے نمائندے ہر وقت منڈلایا کرتے تھے۔ ان دنوں یہ پراسرار واقعات کا شکار حویلی اخبارات کے لیے گرم خبروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور اب تو یہ واقعات ملک گیر شہرت اختیار کر گئے تھے۔ لوگوں کو چودھری سردار علی کے حوالے سے عبرت کا سبق دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی تھی؟ حویلی کے ملازم تک لوگوں سے منہ چھپانے لگے تھے۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ حویلی کا ایک بہت قدیم نوکر رمضانی اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رمضانی بوڑھا آدمی تھا، کوارٹر میں تنہا رہتا تھا۔ پہلی دستک پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولو رمضانی بابا، آواز آئی۔ آواز جانی پہچانی تھی، لیکن رمضانی کی سمجھ میں نہیں آئی، تاہم اس نے لائٹ جلائی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر جو کوئی بھی تھا اس کے نقوش واضح نہیں تھے۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں رمضانی بابا، باہر کھڑے ہوئے شخص نے کہا، اور رمضانی کا سانس حلق میں گھٹ گیا۔ اس بار اس نے آواز پہچان لی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور گرتے گرتے بچا۔ دروازے پر کھڑے شخص نے اندر آتے ہوئے کہا، اگر مجھے پہچان گئے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے سرکار، آپ؟ ہاں رمضانی بابا، یہ میں ہی ہوں۔ آپ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی بجائے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ جی، میں اختر علی کی چلائی ہوئی گولی سے مرا نہیں تھا، آپ لوگوں نے مجھے زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح میں قبر سے نکل آیا، لیکن ابھی میں باقاعدہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اخبارات والے نہ جانے کیا کیا لکھیں گے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اسے غور سے سنیں۔ حیدر علی کو آپ میرے آنے کے بارے میں بتا دیں، اور ان سے یہ کہیں کہ اپنے برادر نسبتی اختر علی کو بے گناہ نہ مرنے دیں۔ ہمیں یہ نیک کام کرنا ہے، میں مناسب وقت پر ان سے ملوں گا۔ جلدی ملنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ آپ نے میری باتیں سن لی نا؟ جی چھوٹے سرکار، ایک بات ہم بھی کہیں؟ بولو، جلدی بولو۔ اگر آپ اجازت دو تو ہم ابھی سب کو بتا دیں، ہم سے رات بھر کا انتظار برداشت نہیں ہوگا۔ صبح کو بتا دینا رمضانی بابا، تمہاری مہربانی ہوگی، میں چلتا ہوں۔ صفدر علی نے جواب کا انتظار نہیں کیا اور کوارٹر سے باہر نکل گیا، لیکن رمضانی کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ صبح تک وہ جاگتا ہی رہا تھا۔ حیدر علی پہلے تو صبح خیزی کا عادی نہیں تھا، لیکن ان دنوں نیند یا سکون بس ایک نام کی شکل میں رہ گیا تھا۔ غم اور خوف زندگی میں بس اب 2 ہی چیزیں رہ گئی تھیں۔ تھوڑے ہی دن پہلے کی بات تھی، انہوں نے شہر میں کاروبار شروع کیا تھا، اور خلاف توقع دونوں بھائیوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ زمیندار تھے اور کاروبار کا انہیں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کاروبار جما لیا تھا۔ شہر میں انہوں نے ایک اچھا گھر خرید لیا تھا، لیکن حویلی کی روایات کو پامال نہیں کیا تھا۔ بیویوں کو انہوں نے حویلی میں ہی رکھا تھا، بس فرصت ملنے پر خود آ جایا کرتے تھے۔ چودھری سردار علی بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر صحت یاب ہوئے تو ان کی خواہش پر انہیں ان کی آبائی زمینوں پر لے جایا گیا۔ بس وہیں سے بربادی کا آغاز ہو گیا۔ ہمیشہ کے لالچی تھے اور دوسروں کی کامیابی پر حسد کرتے تھے، لیکن اس بار ان کا حسد رنگ لے آیا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نظام دین کی زمینوں کی فصل دیکھ کر جل مرے تھے، اور بات وہیں تک نہیں رہی تھی۔ شادپور کے اطراف میں بھی کئی ایکڑ زمینیں تھیں ان کی، جن پر سبزیوں کی کاشت ہوتی تھی۔ شادپور کا شمار علاقے کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں ہوتا تھا، اور یہاں سب سے شاندار فصل چودھری سردار علی کی ہی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ مطمئن تھے، اور اب سب کچھ تباہی کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ ذرا سے لالچ اور حسد نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ خود دربدر ہو گئے تھے، بیٹی بیٹا اور بہو جوانی میں ہی ختم ہو گئے تھے، اور موت کے خوف نے سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا۔ چنانچہ حیدر علی بھی اب سکون کی نیند نہیں سو سکتا تھا۔ خود زندہ تھا، لیکن ساری امنگیں مر چکی تھیں۔ موت کے خوف نے نڈھال کر رکھا تھا، مرنے والوں کے غم نے دل کو مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔
رمضانی نے اسے پائیں باغ میں ٹہلتے دیکھا تو اس کی طرف چل پڑا۔ حیدر علی نے پرانے ملازم کو دیکھ کر سلام کیا تو رمضانی نے کہا، جیتے رہیں بڑے سرکار، اللہ عمر دراز کرے۔ ہوں، جیتے رہیں؟ کیسے جیتے رہیں رمضانی بابا؟ مولا کرم کرے بڑے سرکار، ایک مشکل بات کرنی ہے آپ سے۔ تم بھی مشکل بات ہی کرو گے رمضانی بابا، چلو بولو کیا مشکل بات ہے؟ بڑے سرکار، رات کو چھوٹے سرکار میرے پاس کوارٹر میں آئے تھے۔ صفدر علی؟ ہاں، ماں قسم جھوٹ نہیں بول رہا۔ خواب میں آئے تھے رمضانی بابا؟ نہیں سرکار، جیتے جاگتے انہوں نے مجھے سوتے سے جگایا تھا، رمضانی نے جواب دیا اور حیدر علی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کی قسم کھاتے ہیں مالک، سب کچھ ہوش میں ہوا تھا، رمضانی روندی ہوئی آواز میں بولا۔